دوستو چینل سبسکرائب، لائک اور شیئر فرمائیں، شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد۔ پاک ویوز محمد منشا، السلام علیکم، کیسے ہیں جناب؟ بات کرتے ہیں کہ کس طرح بعض لوگ میاں نواز شریف کا اسپیکٹر سامنے رکھ کے گویا ان کو گالی گلوچ کر کے یا ان کو نشانہ ستم بنانے کی کوششوں میں حصہ ڈال کے ارب پتی ہوئے۔ یہ تو آپ جان چکے ہیں کہ براڈ شیٹ کا کیا قصہ ہے کہ ایک لیفٹیننٹ جنرل کے داماد نے دوسرے لیفٹیننٹ جنرل جو کہ نیب کا چیئرمین تھا، جنرل امجد، اس کو کنونس کیا کہ اس طرح بھی ٹھگا جا سکتا ہے۔ یعنی ٹھگری کے بے شمار جو چینلز ہیں جو جنرلز کے پاس ہوتے ہیں، ان میں وہ ہمہ وقت کوشش کرتے رہتے ہیں کہ جدت آئے اور ان میں اضافہ ہوتا رہے۔ تو اس حوالے سے وہ خاص سے زرخیز ثابت ہوئے۔ تو ایک تو پہلے نیب کا وجود جو ہے وہ ظاہر ہے پولیٹیکل انجینئرنگ پلس جنرلز کو ارب پتی بنانا تھا، اور پھر اس کے فیض سے کچھ اور لوگوں نے بھی بہتی گنگا میں ہاتھ دھوئے، اور نسخہ بالکل تیر بہدف تھا کہ نواز شریف کو پھنسانے کے لیے آپ کچھ بھی کر گزریں، اس پروسیس میں آپ ارب پتی بن جائیں تو نو پرابلم، کیونکہ پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ جو پاکستان کے ناخدا ہیں ان کو یہ منظور تھا، ان کے لیے یہ مرغوب تھا۔ یہ آپ جانتے ہیں کہ جب پرانا دور کا بھی اشتراکیت یعنی سوویت یونین کے عروج کا زمانہ تھا اور مغربی دنیا ان سے خائف تھی، تو کمیونزم کے خلاف جو جذبات تھے یا جو ایک ایجنڈا تھا ویسٹ کا، یعنی میں کوئی کمیونزم کی حمایت نہیں کر رہا، لیکن میں اس ٹیکنیک کی بات کر رہا ہوں کہ اس ایجنڈے کو آؤن کر کے بظاہر آپ اپنے عوام پر جتنے چاہیں ظلم و ستم ڈھائیں، کوئی آنکھ یعنی اس پر اشکبار نہیں ہوتی تھی مغربی دنیا میں، اس پر کوئی برا بھلا نہیں کہتا تھا۔ انسانی حقوق کی ساری تنظیمیں گویا آپ کی پشت پر ہوتی تھیں، اور ساری حکومتیں بھی۔ جنرل سوارتوں کا قصہ آپ کے سامنے ہے کہ ملینز کے حساب سے لوگوں کو قتل کیا، اس طرح مارکوس نے کیا، اس طرح یعنی عرب دنیا کے بہت سارے رہنماؤں نے، خاص طور پر اس نے مبارک نے روتھ لیسنس کا مظاہرہ کیا، اور اسی طرح ظاہر ہے پاکستان میں بھی معاملات ہوتے رہے۔ یعنی دنیا کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک بہت سارے حکمران صرف اس فارمولہ کو استعمال کر کے حکمرانی کرتے رہے، اور مغربی دنیا اس کی پشت بان رہی، اس لیے کہ تب سکہ راج الوقت یہی تھا کہ کمیونزم کے خلاف آپ بات کریں، اپنے عوام کو بے شک سولی پر لٹکائیں، نو پرابلم۔ تو اس نسخے کو بہت سارے لوگوں نے استعمال کیا اور اپنا پولیٹیکل کیریئر یا اپنا ڈکٹیٹوریل کیریئر جو ہے اس کو انجوائے کیا۔ اس طرح بعد میں ایک اور دور آیا کہ جب یعنی 2001 کے سے 4-5 سال پہلے، اور اس کے بعد آج تک کم و بیش 25 سال، آپ مخصوص نظریے کو گالی دیں، آپ مخصوص مخصوص حیت کے لوگوں کو برا بھلا کہیں، ان کو ڈیمونائز کریں، تو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ اس پر بڑا خوش ہوتی تھی۔ داڑھی پگڑی دیندار لوگوں کو آپ یعنی انسانیت کے لیے نعوذ باللہ برا قرار دیں تو وہ بہت خوش ہوتے تھے۔ اس فارمولے کو استعمال کر کے بہت سارے لوگوں نے بہتی گنگا میں ہاتھ دھوئے، بہت سارے حکمران جو ہیں اس پر فلورش کرتے رہے۔ اپنی قوم پر لا شبہ جتنے ظلم و ستم وہ ڈھاتے، وہ ان کے لیے باعث ثواب ہی تھے، جو اس وقت عالمی دیوتا بنے ہوئے تھے ان کی بارگاہ میں۔ اس سلسلے میں پرویز مشرف خاص طور پر قابل ذکر ہے کہ ایسے حکمرانوں میں جس کا نام سب سے اوپر ہے، ان میں وہ ایک ٹھگ جس کا نام پرویز مشرف ہے، جس کو باقاعدہ پاکستان میں ایک دو ججوں نے جو باجرت، جو بڑی ریئر کمیونٹی ہے پاکستان کی عدلیہ میں، انہوں نے بڑی جرت مندی سے اس غدار کو، اس دشمن پاکستان کو باقاعدہ عدالتی زبان میں لیگل پروسیس کے ذریعے اس کو غدار قرار دیا۔ باہر کیونکہ اس کے لواحقین
جو غداری جن کے بلڈ میں ہے وہ ابھی ان کے بازو میں جان تھی، تو انہوں نے اس عدل کو ختم کیا، اس عدالت کو ختم کیا، اور وہ قصہ ظاہر ہے آپ کے سامنے ہے۔ اسی طرح جس طرح بین الاقوامی اسٹیبلشمنٹ میں مخصوص ادوار میں مخصوص نظریات کو گالی دینے سے یا اشخاص کو یا ایک خاص لک رکھنے والے لوگوں کو برا بھلا کہنے سے آپ کی گڈی بلند ہوتی تھی، جس طرح پنجابی میں کہتے ہیں نا، آپ کے لیے معاملات سہل ہوتے تھے، آپ طاقتور بارگاہوں میں عزت پاتے تھے۔ اس طرح پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کیونکہ انہی کا ایک بغل بچہ ہے، یہ گویا ایک لوکل یا ریجنل کنٹریکٹر ہے۔ ریجنل بھی آپ نہیں کہہ سکتے کہ پاکستان کے حوالے سے، اس لیے کہ صرف پاکستان پر ظلم و ستم کرنا پاکستانی عوام پر ان کی ڈیوٹی ہے، لہذا وہ بھی موسم کے حساب سے یہ کام کرتے رہتے ہیں، اور ود ان پاکستان کیونکہ وہ اپنے آپ کو ناخدا سمجھتے ہیں، تو پاکستان کے سیاستدانوں میں بھی یہ معاملات رہے ہیں کہ جو بھی ان کی ایجنڈے کو پروموٹ کرے، ان کو ارب پتی بنائے، ان کو دیوتا بنائے اور عوام کو برا بھلا کہے، وہ جو سند بازیابی جو ہے وہ ان کی بارگاہ میں باریابی کا شرف حاصل کرتا ہے۔ آج یعنی ایک دور پچھلے مشرف کے دور میں رہا کہ نواز شریف کے خلاف آپ برا بھلا کہیں تو آپ کو وزارتیں بھی ملتی تھیں، آپ کو صدارتیں بھی ملتی تھیں، آپ ارب پتی ہو سکتے تھے۔ اس دور میں جنرل امجد نیاب کے چیئرمین، ان کے بعد مختصر وقت کے لیے خالد مقبول، اور پھر ایک اور صاحب جو ہیں منیر حفیظ، وہ بھی لیفٹیننٹ جنرل تھے، وہ آئے اور ان ادوار میں یعنی لوگوں نے جھولیاں بھری نواز شریف کو گالیاں دے دے کے، اور ان کو اب ہم پکڑ رہے ہیں، تب ہم پکڑ رہے ہیں۔ تو اس سلسلے میں براڈ شیٹ کا وجود جو ہے وہ ظہور ہوا اس کا، کہ براڈ شیٹ نے نہ اس سے پہلے کوئی کام کیا، نہ اس کا کوئی وجود تھا، نہ اس کے بعد کبھی کوئی کام کیا، سوائے یہ کہ ہم نواز شریف کو پکڑ رہے ہیں۔ بس اس ایک فریز سے کئی لوگ ارب پتی بن گئے، جن میں اور بھی ان کے ظاہر ہے ذرائع تھے، لیفٹیننٹ جنرل امجد، اور ان کے بعد پھر الٹیمیٹلی حفیظ منیر نیاب کے چیئرمین تھے، تو ہم یہی ایزیوم کریں گے، اور انہوں نے ہی، جنرل امجد نے ہی براڈ شیٹ کے معاملے میں جو ہے وہ کارکردگی دکھائی، اور ایک لیفٹیننٹ جنرل کے داماد جو طارق فواد ملک ہے، اس نے بھی اس میں ہاتھ دھوئے۔ یہ تفصیلات تو آپ بہت ساری سن چکے، میرا مطلب صرف یہ ہے کہنے کا کہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ میں دو ادوار یا ان جنرل تو ہمیشہ ہی یہ بات رہی ہے کہ آپ پاکستان کے عوام کو برا بھلا کہیں گے کہ یہ جاہل ہوتے ہیں، بھئی ان کو پتہ ہی نہیں ہے، یہ تو اس قابل ہی نہیں ہے کہ ملک میں جمہوریت ہو وغیرہ وغیرہ، تو جمہوریت جو ہے ہماری جرنیلی چھتری کے نیچے ہی رہے تو یہی ملک کا مفاد ہے۔ اسی طرح کچھ مخصوص شخصیات کے متعلق، تو نواز شریف ایسا شخص ہے جس کو گالی دینے کا سکہ آج بھی ویلڈ ہے۔ مشرف دور میں تھا تب بھی لوگ ارب پتی ہوئے، اور آج بھی نواز شریف کو گالی دینے سے آپ کے درجات بلند ہوتے ہیں، تب بھی لوگوں نے یعنی مال بنایا جرنیلوں نے اور ان کے حاشیہ برداروں نے، اور وہ سلسلہ جاری ہے۔ براڈ شیٹ کمپنی کے حوالے سے یا نیاب کی جو چیرہ دستیاں ہیں اور ملک کو لوٹنے کا سلسلہ ہے، اس حوالے سے یہ یعنی ساری تفصیلات آپ تشت ازبام ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ کس طرح فلوریڈا میں ایک گوری کمپنی سے رابطہ طارق فواد ملک نے کروایا، الٹیمیٹلی ایک براڈ شیٹ نام کی کمپنی اور پھر 2 نمبر براڈ شیٹ نام کی کمپنی، تو اس میں پاکستان کے خزانے سے جو براہ راست پیسے لیے گئے وہ 28.7 ایک 1.5 ملین ایک، اس کے علاوہ آنے جانے اٹھنے بیٹھنے پھرتیاں دکھانے کے اخراجات، اوورال گیس یہ ہے مبینہ طور پر کہ 65 ملین کا ٹیکہ لگا۔ اب اس پر اکتفا نہیں ہے کیونکہ وہ فارمولہ اب بھی ویلڈ ہے، لہذا اب ایک اور عدالتی ٹھگ جسٹس ریٹائرڈ شیخ عظمت سعید، جو کہ ان 5 پیاروں میں شامل تھے جو اس وقت بوٹ مالشیہ تھے، جنہوں نے پاناما میں جہاں پر نواز شریف کا نام نہیں تھا لیکن انہوں نے اسے نواز شریف برآمد کیا، جو 500 باقی نام تھے آپ بتا دیں کسی کے خلاف کوئی کارروائی ہوئی ہو۔ تو بہرحال
پھر نواز شریف کے خلاف یعنی مشرف دور میں بھی ایجنسیاں رہیں، بین الاقوامی ٹھگوں کو بھی اس میں ملوث کیا گیا. خود جو دنیا کی بعض لوگ کہتے ہیں، مجھے نہیں پتہ، ISI دنیا کی بہت بڑی مطلب وہ کہانی ہے، اور FIA اور ملٹری انٹیلیجنس اور ان کے لاؤ لشکر ساری کوششیں کرتے رہے تقریباً 8-9 سال. اور اس کے بعد اب جب سے راحیل بٹ مین اور پھر اس کا سکسیسر جو قمر باجوہ ہے، اور پھر باجوہ کا لے پالک خان صاحب جو صاحب کو امین واحد، جو 2 پاکستان میں صاحب کو امین، ایک شیخ رشید اور دوسرے وہ ہیں. تو ان لوگوں نے زمین آسمان ایک کر دیا، اور کہتے ہیں کہ یہ بہت طاقتور لوگ ہیں، یہ زمین کے نیچے سے بھی چیزیں نکال لیتے ہیں، معدنیات نہیں نکالتے اور چیزیں نکال لیتے ہیں، آسمان سے اوپر سے کوئی چیز لے آتے ہیں. لیکن نواز شریف کے خلاف کوئی کنونسنگ اور جو کریڈیبل، جو ویلڈ جوڈیشل پروسیس کی سکروٹنی کو سٹینڈ کر سکے، ثبوت نہیں لا سکے. لہذا صندوق فوٹو کاپیوں سے بھر دیے گئے، اور آخر میں یہی بات نکلی کہ نواز شریف کے خلاف خود پاناما کے ججوں نے یہ کہا کہ کوئی کرپشن کا ثبوت نہیں ہے، لیکن ہم برکت کے لیے چلو، کیونکہ ہم نے نتیجہ وہی نکالنا ہے جو کرپشن کے بعد نکلتا ہے. تو انہوں نے کہا جی یہ اپنے بیٹے کی کمپنی میں ملازم رہا ہے، اس نے پیسے لینے تھے نہیں لیے، تو ریسیویبل ہیں، وہ ایسٹ ہیں، لہذا اس نے ان کا ذکر نہیں کیا، تو یہ صاحب کو امین نہیں رہا. حالانکہ باپ بیٹے کے درمیان اگر کوئی لین دین ہو اور وہ اسرٹ نہ کریں دونوں پارٹیاں، تو وہ گفٹ سمجھا جائے گا، وہ کوئی ایسٹ نہیں ہے. لیکن کمال یہ ہے ایسے بے ضمیر لوگ جو پاکستان کی سپیریئر جوڈیشری تک پہنچے، ان میں شیخ عظمت سعید بھی شامل تھا، اور انہوں نے یعنی جس پر ایک معمولی سا جو قانونی ایکسپوجر رکھنے والا شخص ہے وہ بھی ہنستا ہے کہ کس طرح ان گماشتوں نے بوٹوں کو پالش کیا اور انہوں نے جو ٹارگٹ دیا اس کو اچیو کیا، اور آج بھی اسی طرح یعنی اپنی ڈٹھائی اور بے شرمی کا مظاہرہ کر رہے ہیں. تو شیخ عظمت صاحب ان تازہ خوش نصیبوں میں ہیں جنہوں نے سمجھا کہ پہلے جسٹس شپ کے دوران اور اس سے پہلے یعنی جب یہ براڈ شیٹ کا فراڈ ہو رہا تھا تو وہ ڈپٹی پروسیکیوٹر جنرل خود تھے نیب میں، اسپیشل پروسیکیوٹر بھی تھے، اور اسپیشل پروسیکیوٹر بھی موسٹ پروبیبلی اسی صورتحال میں تھے کہ نواز شریف کو کس طرح یا اس کے رفقا کو یعنی تنگ کرنا ہے. تو ان کے سامنے یہ واردات ہوئی. ظاہر ہے ان سے موضوع ترین شخص اور کون ہو سکتا تھا، لہذا انکوائری کمیٹی بنا دی گئی. اب وہ اس کے چیئرمین ہیں، شروع میں برکت کے لیے 1.5 مہینہ کہا گیا. ظاہر ہے ایسی انکوائری کمیٹیوں کی مدت بڑھتی رہتی ہے، یہ بھی وہ چاہیں گے تو بڑھ جائے گی. تو اب یعنی جو کمی رہ گئی تھی جو جرنیلوں اور ان کے دامادوں نے لوٹنا تھا اور ان کے انٹرنیشنل جو کورٹ ٹھگس تھے انہوں نے لوٹنا تھا، اب شیخ عظمت صاحب بھی اسی میں مزید جو ہے وہ اپنی عظمت میں اضافہ کریں گے. جی وہ یعنی وہ تو پیدائشی سمجھ لیں کہ بوٹوں کا معالشیا ہے کہ اس کا لیگل کیریئر ہی ظاہر ہے یہی ہے. جیسے میں نے عرض کیا کہ وہ نیب جب ہیڈ ایز تھے نیب کے، اس وقت جب اس کی پیدائش ہوئی تو اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ یعنی 2000 کوئی یعنی وہی دور تھا جس میں وہ ڈپٹی پروسیکیوٹر جنرل اور اسپیشل پروسیکیوٹر وغیرہ رہے. اب دیکھیں کہ اگر خاقان عباسی کے خلاف کوئی کیس ہو، سلمان رفیق یا سعد رفیق کے خلاف کوئی کیس ہو، کوئی آسن اقبال کے خلاف کیس ہو، کوئی مفتاح اسماعیل کے خلاف کیس ہو، حمزہ شہباز کے خلاف کیس ہو، شہباز شریف کے خلاف ہو، مریم کے خلاف ہو وغیرہ وغیرہ، تو کسی ایسی انکوائری کمیٹی کی ضرورت نہیں پڑتی. براہ راست اس کو نیب والے گرفتار کر لیتے ہیں، بلکہ اٹھا لیتے ہیں، اور بعد میں 6 مہینے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ جی ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، ہم کیا کریں. تو یہاں پر کیونکہ جرنیل اور پاکستان کے جو اصل ٹھگ ہیں جو پاکستان کی گردنوں پر سوار ہیں ان کا نام آتا ہے، جرنیلوں کا، ان کے دامادوں کا نام آتا ہے، اور نیب کے حاشیہ برداروں کا جاوید اقبال اور اس کے چلو چانٹوں کا نام آتا ہے. تو اس لیے انہی ڈاکوؤں میں سے ایک ڈاکو جس کو شاید کوئی کمی رہ گئی ہوگی شیخ عظمت نے یعنی اس میں کوئی ہوگا، تو وہ انہوں نے کہا کہ ان کو مزید موقع دیا جائے تاکہ یہ سند رہے. تو اب شیخ صاحب جو ہیں اپنی شیخی بگاریں گے اور الٹیمیٹلی
یہ بات میں اب کہہ رہا ہوں، آپ یعنی میرا گمان یہی ہے، بے شک لکھ لیں، اس میں کوئی جرنیل بھی ذمہ دار نہیں ہوگا، کوئی جرنیل بھی گنہگار نہیں ہوگا، نہ ان کا کوئی داماد ہوگا. اگر ہوگا بھی تو برکت کے لیے کوئی ایک دو سینٹنس لکھے جائیں گے، لیکن کوئی کنکریٹ سٹیپ الٹیمیٹلی ریئلائز اور میٹیریلائز نہیں ہوگا. لہذا راوی چین لکھے گا، اللہ اللہ خیر صلی اللہ. تو اس کے ساتھ ہی اگر آپ کو پروگرام پسند ہو، سبسکرائب کریں، شیئر کریں، لائک کریں. اجازت دیں جناب. ہاں، اس کے بعد ایک نظم ہوگی جو اسی کم و بیش کنسیپٹ کے متعلق ہے، آپ ضرور سنیے گا، آپ کو ثواب دارین حاصل ہوگا. خدا حافظ.